یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس قرآن کی حفاظت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں، ان قرآن کی حفاظت علماء کرام کے ذمے نہیں، اس قرآن کی حفاظت عبداللہ سالم کے ذمے نہیں، بلکہ اس قرآن کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس کا محافظ ہے۔ قرآن کریم پر اعتراض کرنے والوں، قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھنا چاہیے کہ اس قرآن میں اللہ نے ظلم کی بات کہی ہے یا امن کی بات کی ہے۔ پہلے قرآن کو پڑھ کر دیکھو، تب جا کر اس پر انگلی اٹھانا۔ ارے قرآن پر سپریم کورٹ تو دور کی بات، ہم قرآن کے محافظ ہیں، ہم قرآن کے حافظ ہیں، اور آپ کے امام صاحب بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ خود امام صاحب، خود میں، خود قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے جو 24 گھنٹے قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں مدرسوں میں، ان کو ایک نقطہ بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی مفتی کو، کسی بھی قرہ کو، کسی بھی عالم دین کو قرآن پڑھنے کی اجازت تو ہے، قرآن کے مسئلے بتانے کی اجازت تو ہے، لیکن قرآن کریم بدل جائے، قرآن کریم کے اندر تبدیلی آ جائے، قرآن کو بدلا جائے، یہ کسی بھی علماء کرام کو اللہ نے ادھیکار نہیں دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ قرآن کے محافظ ہم ہیں۔ وسیم رضوی جتنا چاہے طاقت لگا لو، اور نرسمہانند سوامی جی جتنی چاہے طاقت لگا لو، تم جہاد کے ذریعے قرآن کو نہیں بدل سکتے، تم جہاد کے ذریعے قرآن کو بدنام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کا محافظ اللہ آسمان پہ بیٹھا۔ اگر تم نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی تو تمہارا نام و نشان اس زمین سے اللہ تبارک و تعالی بدل دے گا، تمہارا وجود تمہارے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہے۔ اور اللہ سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ جو ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے بھارت میں ہمارے قرآن پر اعتراض ہوتے رہے، ہمارے مدرسوں میں اعتراض ہوتے رہے، ہمارے مسجدوں میں اعتراض ہوتے رہے۔ ہمیں افسوس ہوا اس وقت جب ایک مسلمان نے پوچھا کہ مولانا کیا وسیم رضوی جو بولا، کیا ہمارے قرآن میں واقعتاً 26 آیتوں میں ظلم زیادتی ہے؟ کیا 26 آیتوں کو پڑھ کر آتنکواد بن جاتا ہے؟ کیا قرآن کے اندر اللہ نے ظلم کا پیغام دیا ہے؟ ایک مسلمان کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی تم نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو جانا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا، ٹی وی میں دیکھے وہ وسیم رضوی وہ شیعہ برادری سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ شیعہ برادری سے بھی تعلق نہیں رکھتا۔ اب تو ان کے علماء نے خود کہا ہے کہ وسیم رضوی ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا ہے، وسیم رضوی کا کوئی ایمان دھرم نہیں ہے، ہمارے قرآن کا ایمان اور دھرم ہے، ہمارے قرآن کا ایک مقصد ہے، اور یہ قرآن اوتھینٹک بک ہے۔ میرے ہندو بھائیوں، قرآن شاستر ہے، قرآن ایشوانی، قرآن میں کسی طرح کیا کوئی فالٹ نہیں، کوئی ڈیفالٹ بھی نہیں، قرآن میں کوئی میسج غلط نہیں۔ نرسمہانند سرسوتی جی نے بھی اس پر اعتراض کیا۔ کون نرسمہانند سرسوتی جی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے بیچ میں ایک گرو جی ہیں، بیچ سر میں ان کا بال نہیں، دونوں طرف بال ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ اس دھرتی کا سب سے پہلا جہادی محمد، اس دھرتی میں سب سے پہلے جہاد انہوں نے کیا، اور جہاد کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ نعوذ باللہ محمد نوکری کرتے تھے اور ایک آدمی کے گھر پہ رہتے تھے، وہاں ان کو قتل کیا، ان کی بیوی سے شادی کی، پیسے لے کر کے آپ گدی بنائے، اور 23 سال میں آپ نے پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا۔ ان کا بھی اعتراض کس پر؟ قرآن پر۔ ہم نرسمہانند سرسوتی جی سے کہنا چاہتے کہ اگر آپ کے اندر واقعتاً ضمیر ہے، اگر آپ میں واقعتاً امانت داری ہے،
اگر ज्ञान है आपको तो आप कृष्ण जी का वो उपदेश पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितों की नात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। ए दुनिया के लोगों, ए भारत में बसने वाले मनुष्यों, अपनी तरफ से कोई बात किसी बात पर एतमाद मत करना। अगर किसी तरह का तुम्हें कोई उलझन हो तो तुम शास्त्रों को देखना। अगर मुसलमान है तो कुरान को देखे, अगर मुसलमान है तो अहादीस को देखे, अगर मुसलमान है तो अपनी शरीयत को देखे, अगर हिंदू है तो ऋग्वेद को देखे, अगर हिंदू है तो यजुर्वेद को देखे, सामवेद को देखे, अथर्ववेद को देखना चाहिए, रामायण महाभारत गीता को देखना चाहिए। किसी गुरु के कहने पर, किसी बेबाल वाले टकले साधु संत के कहने पर वरगलाना, लड़ाई नहीं करना चाहिए, फसाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिहालत की वजह से अपनी ये बात लोगों के सामने रखी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जिहादी थे और ये जिहाद का पैगाम कुरान में। क्या कुरान पढ़कर आज तक कोई जिहादी बना है? क्या कुरान पढ़कर आज तक कोई किसी ने कत्ल किया है किसी का? क्या कुरान पढ़कर आज कोई मदरसे से कोई जिहादी लश्कर पैदा हुआ? बता वसीम रिजवी, अगर है आपके अंदर हिम्मत और जुर्रत, कोई सबूत पेश करो कि कुरान पढ़ने वाला जिहादी होता है, कोई कुरान पढ़ने वाला फसादी होता है। तुम प्रूफ नहीं पेश कर सकते। हमारे मदरसों में कुरान पढ़कर इंसान पैदा होते हैं, कुरान पढ़कर इंसान निकलते हैं, कुरान पढ़कर हाफिज कुरान निकलते हैं, कुरान पढ़कर आलिम दीन निकलते हैं, जो कि अमन की बात लोगों तक पहुंचाते, अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचाते, मोहम्मद की बात लोगों तक पहुंचाते, जुल्म की बात नहीं करते। आपको भी मैं दावत देता हूं नरसिम्हानंद सरस्वती जी, और तुम्हें भी दावत देता हूं मोहम्मद वसीम रिजवी। मोहम्मद तो नहीं लगाते, तुम भी आओ और नरसिम्हानंद सरस्वती दोनों आओ और आकर मदरसे में कुरान को खोलो और पढ़ो। तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया। अल्लाह ने कुरान में ये बयान किया कि लोगों हमदर्दी करो। अल्लाह ने कुरान में बयान किया है लोगों आखिरत की तैयारी करो। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम। अल्लाह ने कुरान में बयान किया नमाज पढ़ो। अल्लाह ने कुरान में बयान किया मोहम्मद की इत्तिबा करो। अल्लाह ने कुरान में बयान किया हमारी माओ बहनों से मुखातब करके कि माओ बहनों पर्दे में रहो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह ने कुरान में कहा हमारी बहनों से कि अपनी ब्यूटी को, अपनी खूबसूरती को गैर महरम के सामने में मत जाहिर करो। अल्लाह ने कुरान में कहा कि हे नौजवानों अपनी जवानी की कदर करो, अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह ने कुरान में बयान किया गरीबों को ज़कात दो। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया शराब मत पियो। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया कि हज करने जाओ। अल्लाह ने कुरान में बयान किया सैकड़ों जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की भलाई के लिए कुरान करीम के अंदर पैगाम। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। क्या नमाज कायम करना गुनाह है? अगर नमाज कायम करना पाप होता तो श्री रामचंद्र जी ने क्यों कहा था हनुमान को पतमादार का जीववादियोदियन मुझियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। क्या मतलब है इस मंत्र का? इस मंत्र का मतलब है कि नमाज पढ़ो। अगर कुरान में पर्दा नाजायज और हराम है तो ऋग्वेद में अधे पश्यस्ते मो परी संतराम पादको हर माते कौशल पको। ए माँ अपनी खूबसूरती को मत जाहिर करो। बाजार में जाओ तो दर्शनहीन स्त्रियां अपनी खूबसूरती को जाहिर मत करो। कुरान में कहा गया साफ लफ्जों में साफ जगहों पर गरीबों की मदद करो। क्या गरीबों की मदद करना पाप है, जुर्म है? अगर पाप या जुर्म होता तो दान क्यों करते हैं लोग? गरीबों की मदद करने पर तो सवाब है। लेकिन क्या कीजिएगा, हमें मुसलमानों को अपनों से नुकसान पहुंचता। वसीम रिजवी कौन है? मुसलमान था लेकिन अब तो मुल्हिद बन गया वो।
اب تو مشرک بن گیا. مسلمانوں سے بہت نقصان پہنچتا ہے اس قوم, غیروں سے کم, کمیونل پارٹی سے کم, RSS سے کم, بجرنگ دل سے کم, شیو سینا سے کم, فلاں پارٹی سے کم پہنچتا ہے, لیکن ہم مسلمانوں سے ہی اسلام کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے. کیسے؟ میں آپ کو بھی آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا. ایک جگہ جلسہ تھا مرشد آباد, وہاں سوال ہوا کہ مولانا عبداللہ صاحب ذرا بتائیے کہ آپ لوگ اتنے غدار کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ انگریز سے لڑتے ہوئے مسلمانوں نے غداری کی تھی. ہم نے کہا کون سا مسلمان؟ بولا میر جعفر. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اور بولو. بولا اور ٹیپو سلطان سے غداری کی تھی میر صادق. ان دونوں نے غداری کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ہم نے کہا غداری تو کی تھی, تھے مسلمان. ہمیں اس بات کا قلق, ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے غداری کی. مسلمانوں کو غداری نہیں کرنی چاہیے, بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے, لیکن انسان ہے, غلطی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو انہی کی اولاد ہیں, تو پھر آپ بھی غداری کر رہے ہوگے, آپ بھی کبھی بھی غداری کر سکتے ہو. ہم نے کہا یہ سوال تو بالکل غلط ہے, میں غدار نہیں ہوں, میں ایمان فروش بالکل نہیں ہوں, وسیم رضوی کی طرح. انہوں نے کہا تو پھر کیوں غداری کی تھی میر جعفر میر صادق نے؟ ہم نے کہا میر جعفر میر صادق نے غداری کی, ہم ان کی اولاد نہیں, ہم ان کے وارث نہیں, بلکہ انہوں نے غداری کی, اللہ کے نزدیک ان کو سزا دی جائے گی. انہوں نے غداری کی, دنیا میں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوئے. کون؟ میر جعفر نے غداری کی تھی, انگریز سے جا کر ہاتھ ملایا تھا تو نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے تھے. میر صادق نے غداری کی تھی, ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے تھے. لیکن ان دونوں غداروں کی غداری کی وجہ سے بھارت کے اندر ان دونوں جنگوں میں مسلمان ہار گئے تھے. لیکن ہم نے کہا مرشد آباد کے ان بھائیوں سے جنہوں نے سوال کیا تھا, شاید وہ RSS کے ماننے والے تھے, ہم نے کہا کہ میرے بھائی میں اعتراف کرتا ہوں انہوں نے غداری کی. آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ مولانا عبداللہ صاحب ان کی تعریف کریں گے کیونکہ مولانا عبداللہ صاحب بھی مسلمان. ہم نے کہا کہ غلط کو غلط کہنا یہ اسلام کا ایک اسلام کی پہچان, ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے. میں مر جاؤں گا, لٹ جاؤں گا, لیکن کبھی بھی میں اس کی حمایت نہیں کروں گا. انہوں نے غداری کی, غدار تھا, غداری کی, مرتے دم تک میں کہتا رہوں گا, لیکن کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کروں گا. تو اب وہ ہنس رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ دیکھو مولانا عبداللہ صاحب خود سے اپنی برائی کر رہے ہیں, اپنے مذہب کی برائی کر رہے ہیں, میر جعفر مسلمان کی برائی کر رہے ہیں, لوگ اسلام آج بدنام ہو رہا. ہم نے کہا کہ اسلام بدنام کی بات نہیں, بلکہ اسلام کی یہ پہچان, مسلمانوں کی یہ پہچان, شریعت کی یہ پہچان, اسلام کا یہ پیغام ہے کہ مر جاؤ, لٹ جاؤ, کٹ جاؤ, جھوٹ مت بولو, جھوٹ کی ترجمانی مت کرو, برائی مت کرو اور برائی کو بڑھاوا مت دو. میں انہی میں سے ہوں. میں نے جھوٹ کو جھوٹ کہا, غلط کو غلط کہا اور کہتا رہوں گا. میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کی پہچان ہوتی ہے حق گوئی بیان کرنا, لوگوں کے سامنے صاف مسئلے کو رکھنا. میں مسلمان ہوں, دونوں غدار تھے, میں مروں گا, مرتے دم تک کہتا رہوں گا کہ میر جعفر غلط تھے, میر صادق غلط تھے. لیکن بتاؤ آپ میں یہ جگر ہے, آپ کے دل میں اتنی ہمت ہے, آپ غلط کو غلط کہہ سکتے ہو؟ ہم نے کہا کہ گاندھی جی کو کس نے قتل کیا؟ ناتھورام گوڈسے نے. غلط کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کہہ سکتے ہو؟ آپ نہیں کہو گے. ہم نے کہا کہ بتاؤ انگریز
انگریز سے ہاتھ کون ملایا تھا؟ ساورکر نے ملایا تھا۔ آپ غلط کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے ہو۔ ہم نے کہا یہ فرق ہے، آپ اپنے ان دونوں کو ایشور بنا کر پیش کرتے ہو کہ ناتھورام گوڈسے مہان تھے، ویر ساورکر مہان تھے، حالانکہ انہوں نے غلطی کی تھی۔ آپ ان کی برائی بیان نہیں کرو گے، آپ ان کو غلط نہیں کہو گے، لیکن میں غلط کہوں گا کیونکہ انہوں نے غلطی کی تھی۔ ہم نے کہا کہ یہی فرق ہوتا ہے ایک مسلمان میں، اسلام کی شریعت میں، اور ایک ڈس بلیور کے اندر، کہ وہ غلط کو غلط نہیں کہتا اور مسلمان غلط کو غلط کہتا ہے، چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہمارے بیچ ہمارا قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے۔ لوگ اعتراض کریں، کرنے دیجئے۔ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس قرآن میں جہاد ہے؟ جہاد کا مطلب جانتے ہیں؟ ہمارے نرسمہانند سرسوتی جی نے یہ کہا کہ قرآن میں جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب ہندو بھائی کو قتل کرنا، جہاں پکڑیں وہاں قتل کر دیں، حالانکہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے۔ غلطی کی انہوں نے بولنے میں۔ جہاد کا مطلب ہے اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی رکشا کرنا، اپنی تاریخ کو بچانا، اپنے قانون کو بچانا، اپنے دیش کو بچانا، اس کو جہاد بولتے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تلوار لے کر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سر کو قلم کرو، غلط بات ہے یہ۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اپنی جان کی رکشا کرنا، اپنی شریعت کی حفاظت کرنا۔ اگر آپ کے نرسمہانند تیواری جی کو اگر کوئی کن پٹی میں گولی لگا دے تو کیا کریں گے؟ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پیر چلائے گا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ جو حرکت کریں گے، ہاتھ پیر چلائیں گے، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ جہاد اسی کا نام۔ جہاد مطلب کوشش کر، محنت کر۔ لیکن اتر پردیش کے یوگی جی نے کہہ دیا کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے گا تو وہ لفظ جہاد ہے۔ لفظ جہاد مطلب محبت کو پانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لفظ جہاد۔ لیکن اگر الٹا کوئی غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے وواہ کرے تو وہ بھی تو لفظ جہاد ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ اگر مسلمان لڑکا شادی کرے گا غیر مسلم لڑکی سے تو جیل میں جاؤ، لیکن اگر غیر مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے گا تو اس کو جیل میں نہیں ڈالیں گے۔ دیکھ لیجئے، آدمی ایک قانون دو۔ ایسا کیوں بھائی؟ اس دیش میں یہی بڑی سمسیا، اس دیش کی، اس ملک کی یہی بڑا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن دیا ہے، نرسمہانند سرسوتی جی اس قرآن کو پڑھی، اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کرونا سے کیسے بچنا قرآن بتائے گا، زنا سے کیسے بچنا قرآن بتائے گا، چوری سے کیسے بچنا قرآن بتائے گا، کیسے بتائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک آدمی بولا کہ مولانا آپ کی تقریر میں ہے کہ کرونا سے بچنا ہو تو قرآن میں علاج موجود ہے۔ آج تک تو ابھی تک تو کوئی دوائی بنی نہیں، بہت دنوں کے بعد 8 مہینے کے بعد تب کرونا کا ویکسین بنا ہے۔ کرونا جس نے ایسا لاک ڈاؤن لگایا کہ سب کا چولہا غائب کر دیا اور سب کی روزی روٹی میں بندش لگا دی، اس کرونا مہاماری نے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کہا کہ قرآن میں علاج موجود۔ انہوں نے کہا کیسے قرآن میں علاج موجود؟ ہم نے کہا کہ قرآن میں علاج ہے۔ کیسے علاج ہے؟ کورونا سے بچنے کا بیسک کیا طریقہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا، اور کورونا سے بچنے کے لیے 3 چیز ضروری۔ ایک، آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، دوسرے نمبر پر اپنے منہ میں ماسک لگائیں، تیسرے نمبر پر آپ فزیکل ڈسٹینسنگ یعنی 2 گز کی دوری بنا کر رکھیں۔ اب ان تینوں چیز کا ذکر، 2 کا تو صراحتاً قرآن میں، تینوں چیز کا ذکر اللہ نے نبی کی شریعت کے اندر کی۔ اب بتائیے، آج کل تو اب یہ مذاق سا ہو گیا کرونا۔ اب کرونا عقل مند ہو گیا ہے، پڑھا لکھا ہو گیا ہے کرونا۔ اب کرونا ہفتے میں 2 ہی دن آتا ہے،
آپ چلے جائیے مہاراشٹر میں اورنگ ایک شہر ہے, اکولا ایک شہر ہے, وہاں پر ابھی بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے. لاک ڈاؤن کیسا ہے؟ ہفتے میں 7 دن ہوتے اور 7 دن میں 2 دن لاک ڈاؤن, یعنی سنیچر اور اتوار, سیٹرڈے اور سنڈے لاک ڈاؤن 24 گھنٹہ, باقی 5 دن کھلا ہوا, دن میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں. لاک ڈاؤن کیوں لگاتے ہیں؟ کورونا کی وجہ سے. اچھا آپ کے بات سمجھ میں آتی ہے یہ کتنا عقل مند کورونا ہے جو صرف 2 دن آتا ہے, سنیچر کو اور اتوار کو آتا ہے. تب تو ان دونوں دنوں کے اندر میں لاک ڈاؤن لگایا, باقی 5 دنوں میں کورونا کہاں جاتا ہے؟ پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے, اپنے ہاسٹل چلا جاتا ہے کورونا. اسی لیے پولیس والے کہتے ہیں, ڈی ایم صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ گھومو, لاک ڈاؤن نہیں. کہیں پر تو ایسا ہے کہ رات کو 9 بجے سے لے کر صبح کو 11 بجے تک لاک ڈاؤن, کرفیو ہے. گھومنے جاؤ گے باہر تو ہاتھ پکڑ لیں گے. کیوں لاک ڈاؤن ہے تمہیں پتا نہیں؟ اچھا کیوں ہے یہ لاک ڈاؤن؟ اس لیے کہ کورونا گھوم رہا ہے. ارے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ رات کو 9 بجے سے لے کر صبح 11 بجے تک کتنا عقل مند کورونا ہے. وہ بتا دیتا ہے کہ ہم انہی 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہم گھومیں گے, ہم پکڑ لیں گے جو راستے میں ملے گا, باقی دن میں جا کر آرام سے روم میں سو کر رہیں گے. مذاق ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا مذاق بنایا جاتا ہے. لاک ڈاؤن لگایا ہفتے میں 2 دن, سنیچر اتوار کو کورونا آئے گا, اب پکڑ لے گا, اسی لیے ان 2 دنوں کے اندر میں لگا دیا بندش, کرفیو. عجیب بات. اب اس کورونا سے بچنا ہے تو آؤ قرآن دیکھو. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. کورونا سے بچنا ہے تو ہاتھ کو دھو. اللہ نے قرآن میں 1450 سال پہلے نازل کیا کہ ہاتھ کو دھو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو. وسیم رضوی قرآن کریم کی آیت کو نکالنے سے پہلے ان آیت کو پڑھ کر دیکھتے, آنکھیں کھول کر دیکھتے کہ ہم جس قرآن کو نکالنے کی بات کرتے, اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر کورونا سے بچنے کا علاج 1450 سال پہلے بتا دیا. جو آدمی دن میں 5 وقت وضو کرے گا, نماز پڑھے گا, 5 وقت وضو کرے گا, ایک دفعہ میں 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو ہم دھوتے. نبی کی سنت ہے دن میں 15 مرتبہ اگر کوئی آدمی ہاتھ دھوئے گا, بتاؤ کورونا اس کے پاس آئے گا؟ کورونا لاکھوں کروڑوں میل اس سے دور ہو جائے گا. کورونا سے بچنے کا علاج کہاں؟ ہمارے قرآن میں موجود. آپ قرآن کو بدلنا چاہتے ہو, قرآن کی آیت کو نکالنا چاہتے ہو, شرم آنی چاہیے. اتنی اچھی کتاب ہے دنیا کی, دنیا کے تمام مسئلوں کا حل قرآن میں موجود ہے. اچھا ماسک لگاتے ہیں کیوں؟ Why are you using the mask? Why do you use mask? Wearing the mask, physical distancing, 2 گز دوری, ماسک ہے ضروری. ہمارے امیتابھ بچن صاحب بھی یہ پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں کہ بھائی لگاؤ ماسک, تبھی بچو گے کورونا سے. ایسا کورونا اتنا عقل مند ہو گیا یہ 8-9 مہینے کے اندر, بلکہ 1 سال اب ہونے کو جا رہے ہیں. 22-24 مارچ کو 1 سال ہو جائے گا. اتنا عقل مند ہو گیا کورونا کہ ناک سے کورونا گھستا ہے, منہ سے کورونا گھستا ہے, اسی لیے منہ میں اور ناک میں لگاتے ہیں ماسک. لیکن اتنا عقل مند ہے کہ اس کو کان کا راستہ معلوم ہی نہیں, کان سے نہیں گھستا ہے کورونا. ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بیماری, آج تک ہم کو سمجھ میں نہیں آئی کورونا, آج تک نظر نہیں آیا کہیں پہ کورونا. لیکن بہر کیف اس کورونا نے آ کر بتا دیا لوگوں کو کہ ہاتھ دھونا سنت ہے, ہاتھ دھونے میں شفا ہے. لوگوں اللہ کے نبی کا پیغام مسلمان بولتے تھے کہ ہاتھ دھو محمد کا طریقہ ہے, تم منع کرتے تھے نہیں مانو گے تو کرونا کے ذریعے منوائیں گے. کرونا آیا تو چیخ چیخ کر بولنے لگے جلدی جلدی ہاتھ دھونے تو کرونا پکڑ لے گا ہاتھ میں. نہیں مانو گے تو کرونا سے منوائیں گے. فرانس والوں تم بھی سنو, تم نے پردے پر اعتراض کیا. نیوزی لینڈ والے, سوئٹزرلینڈ والے, تم نے پردے پر اعتراض کیا اور تم نے کہا کہ سماج کی ماں اور بہنیں کیسے پردے میں رہیں گی, اس لیے کہ سانس لینے میں دقت ہوتی ہے, سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے. تو سانس لینے میں پریشانی ہوتی, اگر برقع پہنے
تو सांस लेने में परेशानी होती। तो 12-12 घंटे कोरोना से बचने के लिए जब मास्क लगाया जा सकता है तो 6 घंटे हमारी समाज की मां बहनें भी बुर्का पहनकर पर्दे के अंदर रह सकती। अल्लाह ने बता दिया कि जिन चीजों पर एतराज करोगे, इल्जाम लगाओगे, अल्लाह तबारक व ताला ने कोरोना के जरिए सबका पोल खोल करके रख दिया। अब अगर कोई बोले कि नहीं इन पर्दों पर पाबंदी लगनी चाहिए, अगर कोई बोला कि नहीं वजू पर पाबंदी लगनी चाहिए, अगर कोई कहे कि हम शरीयत को नहीं मानेंगे, हम कहेंगे शरीयत को मान लो, दुनिया की तमाम बुराइयों से, दुनिया की तमाम बीमारियों से शिफा मिल जाएगी तुम्हें। एतराज करने के बजाय इसको पढ़ते देखते वसीम रिजवी ने और एतराज किया। क्या यह एतराज किया कि मोहम्मद के मानने वाले 4 खुलाफा थे, मोहम्मद के बाद 4 खुलाफा पैदा हुए। नौजवानों, खुसूसन आप अपने दिल दिमाग के अंदर ये बात रखना और याद रखना, अपने इन फिरका पर ताकतों को जवाब देना। जवाब देने का टाइम आ चुका है। आपके बंगाल में एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, सोच कर कदम रखिएगा, गलत फैसला मत कीजिएगा। इसलिए कि आप लोगों की गलत फैसले की वजह से, हमारे गलत फैसले की वजह से अगर कोई जालिम कुर्सी पर बैठता है तो फिर उनके एक एक जुल्म का गुनाह हमारे और आपके सर पर होगा। मैं आपको सिर्फ इशारा कर सकता हूं, चूंकि दीनी जलसा है, खुलकर मैं बोल नहीं सकता। बस इस वक्त आप लोगों को अपनी अक्लमंदी का सबूत पेश करना और अपनी जुबान में आवाज बुलंद करनी। अगर आपके कुरान पर, आपके मस्जिद पर कोई एतराज करे तो उन्हें जवाब दिया जा सकता है, इसलिए कि हमारा कुरान गलत नहीं, हमारी शरीयत गलत नहीं, हमारे कुरान के अहकामात गलत नहीं। एक साहिब ने कहा कि मौलाना आपके कुरान में चोरी करने वालों को हाथ काटने की सजा बताई गई, कितना बड़ा जुल्म है। इसीलिए हम कुरान के 26 आयत को निकालना चाहते। हमने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने चोरी करने वाले के हाथ काटने का ऑर्डर नाजिल किया। यह जरूरी है ताकि अगर उसके हाथ काटे जाएं तो कोई आइंदा चलकर चोरी नहीं करेगा। तो उन्होंने एतराज किया, ये तो जुल्म है, ये तो जुल्म है, इस जुल्म को मिटाने की कोई बात की जाए। हमने कहा अगर चोरी करने वाले को हाथ काटा जाता है तो चोरी से बचने का रास्ता बता दो, हम हाथ नहीं काटेंगे। हमने ऋग्वेद से ये सवाल किया, ऋग्वेद खामोश था। हमने यजुर्वेद से सवाल किया, यजुर्वेद खामोश था। हमने रामायण महाभारत से सवाल किया, हमने बाइबल से सवाल किया, हमने माता मरकस लूका यूहन्ना से सवाल किया, हमने दुनिया की बहुत सारी किताबों से हमने सवाल किया, लेकिन दुनिया की सारी किताबें खामोश हो गई। किसी ने चोरी से बचने का रास्ता नहीं बताया। मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए आपके कुरान पर। आपके कुरान ने चोरी से बचने का रास्ता बताया। आदमी चोरी कब करता है? जब उसके पेट में भूख होती। आदमी चोरी कब करता है? जब उसके पास बैंक में पैसे नहीं होते। आदमी चोरी कब करता है? जब उसके ऊपर जुल्म किया जाता है। आदमी चोरी कब करता है? गरीबी की वजह से चोरी की जाती। और गरीबी को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए? अल्लाह ने कुरान में कहा, वातुज़ ज़का, ए समाज के लोगों, समाज के मालदार लोगों, तुम अपनी माल में से, अपनी दौलत में से ज़कात निकाल कर गरीबों को बांटा करो। जब गरीबों को ज़कात बांटा जाएगा, जब गरीबों को उनका हक दिया जाएगा, गरीबी नहीं रहेगी तो फिर चोरी भी नहीं होगी। जब चोरी नहीं होगी तो फिर हाथ नहीं काटा जाएगा। दुनिया के किताब वालों, अमेरिका लंदन वालों, आओ कुरान को देखो। वसीम रिजवी, तुम भी आओ कुरान को देखो। जिस चोरी की आयत को तुम निकालना चाहते थे, उस चोरी की आयत में अल्लाह तबारक व तआला उस चोरी को मिटाने के लिए कुरान में ही कहता है वातुज़ ज़का, कि चोरी को दूर करना है, चोरी को खत्म करना है तो ज़कात दिया जाए। कहां है चोरी से बचने का मसले का हल? अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया है। तुम इस कुरान की आयत को निकालना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए वसीम रिजवी जैसे गद्दार मुसलमान को। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कुरान में एक एक मसला जो है उसकी एक मसलिहत है। हमारे नौजवानों, आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं, बड़ी खुशी हुई जब आप हमको वहां से ला रहे थे नारे तकबीर का नारा बुलंद करते हुए। अभी हमारे दोस्त
बड़े भाई हिफ्जुर रहमान साहब पूरी ताकत लगा कर नारा लगाते, लेकिन पता है इस वक्त आपके बंगाल में ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, आचार संहिता जिसको बोलते हैं। तो इस वक्त 2 से 4 आदमी कहीं पर बैठने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप लोगों ने चूंकि परमिशन लिया हुआ है तो आप लोग बैठ सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। तो हमने जज्बा देखा नौजवानों, एक उमंग, यही आपकी एनर्जी है। आपने देखा होगा कि एक शराबी है, शराब पीता है, नमाज नहीं पढ़ता, ज़कात नहीं देता है, कभी टोपी नहीं रखता, दाढ़ी नहीं रखता, कुछ नहीं, लेकिन जब उसको पता चल जाए कि किसी आदमी ने, नरसिम्हानंद सरस्वती ने मोहम्मद को गाली दी, तो सबसे पहले सर पर पट्टी बांधेगा और सबसे पहले हाथ में तिरंगा लेगा और सबसे पहले नारा बुलंद करके सड़कों पर वही शराबी निकलता है। बेशक, बेशक, बेशक। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो कुदरती तौर पर जो गर्मी है वो अंगड़ाई लेने लगती है। आदमी अमल नहीं करेगा तो अल्लाह उसकी कुटाई करेगा। हमारे नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उमंग है, लेकिन मैं मशवरा देता हूं नौजवानों से कि मेरे नौजवान साथियों, एक नौजवान ने हमसे पूछा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, हम इनकलाब पैदा करना चाहते हैं, कैसे इनकलाब पैदा करें? हमने कहा कि कैसे इनकलाब पैदा करोगे? आओ मैदान में इनकलाब पैदा करना। बोला आप तो हैं मैदान में, तकरीर करते हैं, लोगों को समझाते हैं, हम लोग कैसे करें? तो वो खुद से बोला कि हम चाहते हैं कि मौलाना व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप बनाए। हमने कहा अच्छा, तो क्या होगा, इनकलाब पैदा होगा? बोला हाँ, हम एक ग्रुप में 5000 दोस्तों को जोड़ेंगे और उन 5000 दोस्तों को मैसेज करेंगे डेली सुबह शाम। तो हमने कहा कि मैसेज करने से, न्यूज़ डालने से इनकलाब पैदा हो जाएगा? बोला हाँ होगा। कि हमने कहा कि अगर मैसेज करने से, न्यूज़ डालने से इनकलाब पैदा होता तो सबसे पहले आज तक वाले इनकलाब पैदा किए हुए होते। और वो बोला कि नहीं, दीनी मैसेज देंगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ियारत भी होगी और मरने के बाद जन्नत भी जाएंगे। हमने कहा कि अगर सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करने से मोहम्मद की ज़ियारत होती तो सबसे ज़्यादा मैसेज कौन फॉरवर्ड करता है? न्यूज़ वाले, इंडिया टीवी वाले, जी न्यूज़ वाले। अब तक तो 100 बार इनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो जानी चाहिए। हमने कहा कि भाइयों, न्यूज़ या व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से आप अल्लाह के करीब नहीं जा सकते, आप इनकलाब पैदा नहीं कर सकते। आपको अमली मैदान में आना होगा। अमली मैदान क्या है? मैं ये नहीं कहता कि आप मौलाना बन गए, मैं नहीं कहता नौजवानों कि आप कारी बन गए, आप हाफिज बनिए। जो लोग नहीं बने अभी तक, जिनकी एज आगे बढ़ चुकी, आप अपना टारगेट मुतय्यन कीजिए, अपना लक्ष्य तय कीजिए। आपने एक लक्ष्य तय किया। अब से 15-20 दिन पहले इमाम साहब के नेतृत्व में नौजवानों की कमेटी बनी और पुराने दानिश्वर लोगों के मशवरे से के लोगों, 19 तारीख में हमें जलसा करना है, हमें मौलाना अब्दुल्ला को बुलाना है, हमें मुफ्ती साजिद को बुलाना है, हमें हिफ्जुर रहमान को बुलाना है, हमें भाई नासिर को दावत देनी है। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब आए जलसे में। आप टारगेट बनाते हैं, आप दावत देते हैं, आप जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला फिर उस चीज को साकार करता है, उसको पूरा करता है। कैसे? कल मैं जलसे में पहुंचा खड़ई में, 14 घंटे नहीं, 15.25 घंटे मैंने खुद से गाड़ी ड्राइव की। मेरी गाड़ी आपके यहाँ आई हुई BR11AT 5018 नंबर हमारी गाड़ी का। हम स्टेशन पहुंचे, कल खड़ई जलसे में आना था, दिन में एक ही ट्रेन वहां से निकलती, एक ही ट्रेन, बाकी रात में निकलती। तो हम सोचे कि ट्रेन पकड़ लेंगे और उस ट्रेन से टिकट बनाकर हावड़ा पहुंचेंगे और हावड़ा से बाई रोड हम 10 से 11 बजे तक जलसागाह पहुंच जाएं।
11 بجے کے بعد ہی میرا نمبر آتا ہے۔ ہم نے یہ مشن لے کے چلے ہم، اور ڈرائیور ہمارے گاڑی میں تھا کہ بلا چلیے حضرت جلدی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک پل بیچ میں پڑتا ہے اور اس پل میں اتنا لمبا جام کہ ہم کو کم سے کم 1 گھنٹہ وہاں لیٹ ہو گیا۔ وہاں 1 گھنٹہ لیٹ ہونے کی وجہ سے میری ٹرین وہ نکل گئی۔ اب جلسے میں وعدہ کیے ہوئے ہیں اور لوگ پرچار کیے ہوئے ہیں کہ مولانا عبداللہ صاحب آ رہے ہیں، جیسے آپ نے یہاں پہ ہمارے نام کا پرچار کیا، مفتی صاحب کے نام کا پرچار کیا، آپ نے اپنے جلسے کا پرچار کیا، نوجوانوں نے دن رات لگ کر محنت کی، امام صاحب نے محنت کی، پوری ٹیم نے محنت کی، آپ کے رشتہ دار بھی آپ نے دعوت کیا کہ آئیے ہمارے یہاں جلسہ ہے، دینی جلسہ ہے، محنت کی، کوشش کی، ایک لکش آپ نے طے کیا، ٹارگیٹ طے کی۔ اب ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ بول رہا ہے کہ حضرت فون کر کے کہہ دیے کہ جلسے میں آپ نہیں جا پائیے گا، اس لیے کہ آپ کی ٹرین چھوٹ گئی۔ ہم نے کہا کہ نعمان صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے تو پہنچنا ہے ہر حال میں جلسے، اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا ہے، میں نے زبان دی، ہر حال میں پہنچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے آپ کے جانے کا، بائی روڈ، 4 ویلر سے آپ جا سکتے۔ ہم نے کہا کہ بائی روڈ چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا 15 گھنٹے لگیں گے، 615 کلومیٹر دور ہمارے یہاں سے آپ کا یہ ڈیبرا کا لوکیشن ہم نے ڈالا، 615 کلومیٹر دور، اور 8 بج چکے تھے صبح کے۔ بلا کیسے جائیے گا، جا کر پھر تقریر کیجئے گا اتنے لمبے سفر کے بعد، اور پھر میں تھک جاؤں گا، میں تو جا نہیں پاؤں گا، اتنا لمبا ڈرائیو نہیں کر پاؤں گا۔ آپ کو یہ بات چمتکار کی طرح لگے گی، آپ کا یہ بھائی عبداللہ تنہا میں گاڑی میں بیٹھا، سیٹ بیلٹ باندھی ہم نے، اور ہم نے گاڑی 8:23 پر ہم نے چلانا شروع کیا، ہم نے نیویگیشن آن کیا، ہم نے سب سے پہلا اسٹاپس ہم نے بردوان کے اندر آ کر 3:30 بجے 4 بجے شام کو ہم نے روکی اپنی گاڑی، وہاں پر کھانا ہم نے کھایا، ہم نے نماز پڑھی، پھر ہم نے راستہ معلوم کیا، کسی وجہ سے ہمیں راستہ ہم بھٹک کر پھر دوبارہ کلکتہ پہنچے، وہاں پر جام میں پھنسے، وہاں پر 37 سے 40 منٹ جام میں رہے، اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے، ٹول ٹیکس ہوتے ہوئے ہم جب آگے بڑھے، میرے بھائیو آپ کو یقین نہیں ہوگا، جس وقت میں آپ کا ڈیبرا پہنچا تھا اس وقت 12:19 رات ہو چکی تھی۔ میں نے ان پورے سفر کے اندر صرف ایک ہالٹ کیا تھا بردوان کے اندر، جب وہاں سے پھر ہماری گاڑی چلتی ہے تو ہم پہنچے کھڑئی کے اندر، بلکہ تیمتھانی میں تجمل بھائی کے گھر جب پہنچے ہم نے ان کو فون کر کے کہا کہ میں اپنے میں نہیں ہوں، میرا سر گھوم رہا ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گاڑی میں نہیں چلا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہے جو گاڑی یہ چل رہی۔ ہم نے نہ تیل کو چیک کیا، ہم نے نہ کسی اور چیز کو چیک کیا، بس گاڑی چلنی چاہیے۔ 12:30 یا 36 پر ہم تیمتھانی پہنچتے ہیں۔ ناصر بھائی اپنے ڈرائیور کا انتظام کیے ہوئے تھے، ہم گاڑی کے اسٹیئرنگ سے ہٹ کر ہم شیروانی چڑھا کر دوسری طرف بیٹھے، اور ان کو ہم نے کہا ابھی ایک چائے بھی ہم نہیں پی رہے، ایک گلاس پانی تک ہم نے نہیں پیا۔ 15 گھنٹے سفر کے بعد 1:05 پر ہم جلسے کے اسٹیج پر پہنچتے، ہم نے پانی تک نہیں پی، لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ مولانا عبداللہ کب پہنچیں گے۔ ہم اسٹیج پر بیٹھ کر 1 گھنٹہ 35 منٹ ہم نے تقریر کی۔ میرے بھائیوں، جب آدمی ایک لکش لیتا ہے، جب آدمی ایک سنکلپ لیتا ہے، سامنے دیکھنے والا پہاڑ کو بھی اللہ تبارک و تعالی بیچ سے چیر کر رکھ دیتا ہے۔ یہ کل کی بات ہے، 15 گھنٹے سفر کے بعد خود سے میں نے گاڑی ڈرائیو کر کے آپ کے اس جلسے کے اندر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تقریر کرنے کی طاقت دی۔ اتنا لمبا سفر کیا، حالت صحیح نہیں تھی، ایک گلاس پانی تک نہیں پیا، کرسی پر بیٹھ کر قرآن کی بات کی، شریعت کی بات کی۔ کیوں؟ یہ طاقت مجھ میں کہاں سے آئی؟ یہ طاقت انہی لوگوں کی وجہ سے تھی جو لوگ بیٹھ کر محنت کر رہے تھے، جو لوگ دعائیں کر رہے تھے، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل 15 گھنٹے تک گاڑی چلانے کی مجھ میں طاقت اور انرجی بخشی۔ میرے بھائیوں، مولانا عبداللہ صاحب قبر سے چل بیٹھی ماشاءاللہ قبر میں بولے تھے نا یہ عبداللہ صاحب جا جوان دے 15 گھنٹہ میں میرے اور آپ کے دین کے خاطر
पिछले 15 घंटे लगाकर आपके सामने तकरीर सुनाने वाले इसीलिए उलमाओं की दुआ है, हम सब की दुआ है। कह एक बार नारे तकबीर। हजरत मुफ्ती यहया साहब बैठे स्टेज पर, उन्होंने कहा कि मौलाना आ गए, आप आराम कीजिए। मैंने कहा कि हजरत मैं आराम नहीं करूंगा, मैं कुर्सी पर बैठकर तकरीर करूंगा। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए मौलाना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। नासिर भाई मेरे करीब बैठे, आप इनसे पूछ सकते हैं। और मेरी गाड़ी कोई ड्राइवर भी नहीं, मैं खुद से ड्राइव करके आया हूँ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये होती है एक संकल्प। आदमी जब लक्ष्य तय कर लेता है कि हमको करना है तो करना है। मैंने गाड़ी 90 के स्पीड से आज तक आगे नहीं भगाई कभी, लेकिन जब मैं कल हावड़ा से निकला, जब मैं कलकत्ता से निकला हूं 4 लाइन में 6 लाइन पे जब मैं पहुंचा हूं, 130 के स्पीड पर गाड़ी चल रही थी। अगरचे वो इलीगल है, लेकिन पहुंचना था, प्रोग्राम जलसा में पहुंचना था। तो ये मोहब्बत होती है, एक संकल्प होता है। दशरथ मांझी की तारीख आपने पढ़ी। उसकी बीवी को बच्चे की पैदाइश की खुशखबरी मिलने वाली थी, लेकिन उनको डॉक्टर के यहाँ जाना था तो घूम कर जाना था। बीच में एक पहाड़ पड़ता था, पहाड़, उस पहाड़ की वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई। राजा दशरथ के बीवी के उसके बच्चे की मौत हो जाती है। तो राजा दशरथ मांझी, उसके ऊपर एक मूवीज भी शायद बनी हुई, एपिसोड भी बने हुए। तो उन्होंने सोचा, जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया तो उन्होंने सोचा कि अरे यार, इस पहाड़ की वजह से मेरी बीवी भी चली गई, मेरे बच्चे भी चले गए, क्या होना चाहिए। उन्होंने एक संकल्प लिया, उन्होंने ये अज़्म किया, मुझे इस पहाड़ को खोदना है, इसको तोड़ना है, इस पहाड़ को काट काट कर मैं रास्ता बनाऊंगा। यानी इस पहाड़ को काटने की वजह से रास्ता 1 किलोमीटर में तय हो जाता। जो रास्ता 40 किलोमीटर में तय हो रहा था, वो इस रास्ते की, इस पहाड़ की वजह से 1 किलोमीटर, एक पहाड़ की वजह से इतना लंबा सफर हो गया। उसने उसी दिन इरादा किया, आज़म किया नौजवानों कि मुझे इस पहाड़ को तोड़ना है। उसने हथौड़ी और चेनी जो भी होते हैं, फावड़ा कसला लेकर पहाड़ तोड़ना शुरू किया। गांव वालों ने कहा कि यू आर फूल, दशरथ मांझी बेवकूफ बन गया, पहाड़ को तोड़ोगे तुम टूट जाओगे। दशरथ मांझी ने कहा, कतरा कतरा दरिया शवत, जब पानी का कतरा पत्थर पर गिरता है तो सुराख हो जाता है। अब मेरे हाथ में हथौड़ा है। 22 साल के अंदर दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को खोद कर रास्ता बना दिया। 22 साल संकल्प लिया था, हुआ कि नहीं हुआ। नौजवानों, हमें भी संकल्प लेना पड़ेगा। किस बात का? हमें अपना टारगेट तय करना होगा। किस बात का, मैं वो भी बताऊं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस्लाम का झंडा लीजिए या हमेशा हर जगह पर नारे तकबीरी बुलंद कीजिए या हमेशा हर जगह ही नमाज की बात कीजिए। नहीं, मैं आपको कहता हूं आप टारगेट तय करें। कौन सा टारगेट? अगर आपका मन है कि मैं राजनीति में आऊं, मैं पॉलिटिक्स के करूं, तो इस्लाम मना नहीं करता है। आप पॉलिटिक्स में आए, सही ढंग से राजनीति में आए। आप टारगेट तय करें कि मैं पॉलिटिक्स में अच्छा काम करूंगा, मैं राजनेता बनूंगा तो अच्छा काम करूंगा। अगर आपको तिजारत करना है तो 10,000 रुपए से आप शुरू कीजिए, लेकिन ऐसे ऐसे उपाय कीजिए, ऐसे ऐसे सिस्टम फॉलो कीजिए कि आप 10,000 को 1 साल के अंदर कन्वर्ट करके आप 50,000 में बदल सकें। आपको याद होगा कि भारत का बड़ा उद्योगपति अनिल अंबानी का दादा परदादा कोल्ड ड्रिंक बेचा करते थे, लेकिन
لیکن انہوں نے محنت کی, انہوں نے ایک لکش طے کیا, تو آج جا کر وہ امبانی بنے بیٹھے, آج وہ اڈانی بنے بیٹھے, کروڑوں اور اربوں کی پراپرٹی ان کے پاس ہے. انہوں نے محنت کی. اگر آپ کو بھی تجارت کرنا تو اسلام منع نہیں کرتا, آپ تجارت کریں, تجارت کو ڈھنگ سے کیجئے, ایک ٹارگیٹ طے کیجئے. اگر آپ کو کاشتکار بننا ہے تو آپ کاشتکاری کیجئے, آپ کسان بنیے, اسلام آپ کو منع نہیں کرتا. اگر آپ کو پڑھنا ہے, اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے, اگر آپ کو خود گریجویشن کرنا ہے, اگر آپ کو کچھ آگے بننا ہے, آفیسرز بننا ہے, ڈی ایم بننا ہے, ایس پی بننا ہے, ڈی ایس پی بننا ہے, آپ کو ایس ڈی ایم بننا ہے, تو آپ کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا. آپ ہائر اسٹڈیز کیجئے, آپ 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے تعلیم حاصل کیجئے, انشاءاللہ آپ کا سپنا پورا ہوگا, آپ کامیاب ہوں گے. لیکن لکش تو طے کریں, لکش آپ کا مکمل ہوگا, آپ کا ٹارگیٹ طے ہوگا, آپ کامیاب ہوں گے. آپ 1 سال میں کامیاب نہیں ہو سکتے, 2 سال میں ہو سکتے, 3 سال میں ہو سکتے. میں اپنا اندازہ آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے 10 سال کا ٹارگیٹ طے کیا تھا, لیکن ہم نے 6 سال کے اندر اپنا لکش کو میں نے خود پایا. میرے بھائیوں, ہم نے کسی جماعت کی رہبری کی تھی, 2.5-3 سال پہلے ہم نے ایک لکش طے کیا تھا. 2.5-3 سال جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو لوگ ہم سے کہتے تھے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ یہ آئے, کوئی ساتھ نہیں دینے والا. میں نے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, راہرو آتے گئے, میں چلتا گیا, لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. ابھی پچھلے مہینے, پچھلے سال سن 2020 کے اندر ہم نے اس تنظیم کو اتنا مضبوط کیا, اتنا مضبوط کیا. 2.5 سال پہلے ایک بھی نام لینے والا نہیں تھا, لیکن 2.5 سال کے بعد اس تنظیم کو کامیابی کا جھنڈا ہم نے اپنی سرزمین میں گاڑا, اور ہم نے دکھایا لوگوں کو. بڑے بڑے منسٹر کو ہم نے جھکتے ہوئے دیکھا اپنے سامنے میں. ایک بہت بڑا منسٹر آ کر کہتا, مولانا عبداللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مولانا لوگ صرف مسجد اور مدرسے تک کے لیے, لیکن آپ نے تو میرے لوہے کے چنے چبا دیے. ہم نے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ قرآن پڑھنے والا, یہ مت سمجھنا کہ یہ امامتی کرنے والا ہے, یہ مت سمجھنا کہ یہ ٹوپی اور داڑھی والا ہے, دنیا کو نہیں جانتا ہے. میں نے کہا کہ غلامی کرے گی دنیا علماء کی, ان کی طاقت, ان کی فضیلت تم نہیں جانتے, اس لیے کہ اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تم جیسے شرابیوں کی وجہ سے علماء نہ تو ڈرتے ہیں نہ تو ڈریں گے. علماء کا سر بلند تھا, بلند ہے, بلند رہے گا. قرآن زندہ تھا, قرآن زندہ ہے, اور قرآن زندہ رہے گا. وسیم رضوی تم قرآن کو مٹا نہیں سکتے, تم خود مٹ جاؤ گے, اس لیے کہ ہم جیسے علماء ابھی موجود ہیں اس دھرتی پر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مولانا عبداللہ سالم قمر چتربیدی, ماشاءاللہ علماء موجود ہیں. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, نوجوانوں, میں اسی لیے عموماً زیادہ نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, چونکہ جو جوان طبقہ ہوتا ہے نا, اس کے خون کے اندر گرمی ہوتی ہے, ان کو تھوڑا موٹیویٹ کی ضرورت ہوتی, گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی. اور اللہ نے ان کی الگ سے, محمد رسول اللہ نے ان کی الگ سے وہ بیان کی, وَأَن شَبَابِهِ فِي مَا أَفْنَا, جوانی کہاں پر فنا کر کے آئے. ہمارے بہت سارے نوجوان 5-5, 6-6, 7-7 اپنی دوست بنائے ہوئے, گرل فرینڈ, ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں ان کے پیچھے. میرے نوجوانوں, اللہ نے آپ کو جوانی اس لیے نہیں دی, اللہ نے دنیا کی سب سے بہترین کتاب آپ کو دی, اللہ نے دنیا کی سب سے بہترین شریعت میں آپ کو پیدا کیا, آپ کو مسلمان بنایا. اور ایسی شریعت اور ایسی کتاب, اگر کوئی اعتراض کرے تو ان کو ان کی کتابوں سے جواب مل جاتا ہے. وسیم رضوی نے کیا کہا, ہمارے خلفاء کو کیا کہا کہ ان تینوں خلفاء نے اپنی طرف سے اس میں آیت داخل کی, اپنی طرف سے. چاروں خلفاء نے اپنی طرف سے آیت بنا کر پیش کیا قرآن میں. وسیم رضوی نے یہ کہا, وسیم رضوی شرم آنی چاہیے آپ کو, آپ نے جن چاروں خلفاء کو غلط کہا ہے, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ وسیم رضوی نہیں بول رہا, وسیم رضوی کے پیچھے ان کا ڈپلیکیٹ خدا بول رہا, نقلی خدا بول رہا. وہ تو وسیم رضوی کو مورا بنایا کہ وسیم رضوی تم یہ بھاشن دو, تاکہ یہ بھاشن دیں گے تو مسلمانوں کے اندر اگر پیدا ہوگا, مسلمان لڑیں گے,
اور مسلمان جب لڑیں گے تو دنگا ہوگا، فساد ہوگا، جب دنگا فساد ہوگا تو ہندو بھائی ایک طرف ہو جائیں گے، جب ہندو بھائی ایک طرف ہوں گے تو ووٹ سب تو کدھر جائے گا؟ ہم کو ملے گا، اور جب ووٹ ہم کو ملے گا تو کرسی پر کون بیٹھے گا؟ ہم بیٹھیں گے۔ ظالم طاقت کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کے ظالم طاقتوں کو۔ بنگال میں منہ پھاڑے ہوئے آ گئے ہیں کچھ ظالم طاقت، فسطائی طاقت، اسی لیے ظلم اللہ کے نبی کا فرمان ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی مدد کرو، کیسے؟ ان کو روک کر، ان کو ظلم کرنے کا موقع مت دو۔ ظالم کرسی پر بیٹھ گئے، وہ ظلم کریں گے تو بھی کہیں گے کہ ہم سچا ہیں، وہ اگر ریپ کروائیں گے تو بھی کہیں گے کہ ہم سچا ہیں، وہ اگر پیٹرول کا ریٹ بڑھوا دیں گے تو بھی کہیں گے کہ ہم سچا ہیں۔ اسی لیے انصر اخاک ظالما، ظالم کو روکو اور مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بنگال کے مسلمانوں، آپ کا ایک چیز، آپ کا ایک نشان صحیح اور حق کا، غلط اور حق کا چناؤ کرتا ہے۔ اگر آپ کا ایک ووٹ شرعی اعتبار سے، شریعت کا فیصلہ میں بتاتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ کرو کس کو نہ کرو، وہ آپ کی مرضی، لیکن ووٹ، ایک ووٹ کا ادھیکار شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں ووٹ کی قیمت ہے۔ اگر آپ نے ووٹ پیسے لے کر کسی غلط آدمی کو چن لیا، اگر آپ کا ایک ووٹ ہے، آپ نے 4 کینڈیڈیٹ سے پیسے لے لیے تو آپ نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، آپ نے اپنے ایمان کا سودا کیا۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ آپ کا ایک ووٹ ہے، آپ کسی کو بھی دیجئے، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو دیجئے۔ آپ کے بنگال میں بہت ساری پارٹیاں، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ دیجئے۔ آپ کے سامنے میں کوئی کمیونل پارٹی ہے اس کو مت دیجئے، جو اچھی پارٹی اس کو دیجئے، آپ کی اچھا کی بات ہے۔ لیکن آپ نے اگر پیسے لے کر کسی کو ووٹ دیا، اگر آپ نے اپنے ایمان کو بیچ کر کسی کو ووٹ دیا، اللہ کی نظر میں آپ مجرم بن جائیں گے۔ اسی لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا، گواہی دینا شریعت کی نظر میں یہ بہت ضروری چیز۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے مسلم بھائیوں، ایمان کی بڑی قیمت ہے، چند پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو مت بیچنا۔ اللہ کو حاضر و ناظر سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو بچانا، اس ایمان سے بڑی دولت اللہ کے نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نظر میں، اللہ کے خزانے میں ایمان سے بڑی اور قیمتی دولت کوئی نہیں۔ ہم اگر اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے تو وسیم رضوی جیسا ظالم، وسیم رضوی جیسا بے زبان انسان بھی اسلام کے خلاف انگلی اٹھانے سے ڈرے گا۔ اس نے کہا خلفاء کے بارے میں کہ چاروں خلفاء نے مل کر، تینوں خلفاء نے مل کر 4 میں سے ایک کو چھانٹ کر کہا، یہ ابو بکر، عمر، عثمان نے اپنی طرف سے قرآن کے اندر بڑھوتری کیا، قرآن میں الگ سے آیتیں نازل کی۔ کیسے؟ سلسلہ نبوت تو قرآن تو اترنا بند ہو گیا تھا نبی کی وفات سے پہلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تو قرآن نازل ہونا بند ہو گیا، تو پھر کیسے ان چاروں خلفاء نے قرآن میں بڑھوتری کی؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تم نہیں بول رہے ہو، تمہارا خدا بول رہا۔ بتا دینا اپنے خدا کو کہ جن چاروں خلفاء پر تم الزام لگاتے ہو، ان خلفاء کو کہا گیا چتربھر براتری بھردیو کرشیامی کلکشیم، چتربھر براتری بھردیو کرشیامی کلکشیم، کہ دنیا کے لوگوں، یہ چاروں خلفاء اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ ستاروں کے مانند ہمارے صحابہ، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اور اللہ نے قرآن میں کہا اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون چتربھر براتری بھردیو کرشیامی کلکشیم۔ یہ چاروں خلفاء امن پرست تھے، ان کو مانو گے تو امن پرستی آئے گی۔ انہوں نے کسی بھی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا۔ اور کیا کہا؟ تم بدلنے کی کوشش کر رہے ہو قرآن کو، قرآن نہیں بدلے گا، اللہ کا فائنل ڈیسیزن ہے۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ یجم پرچچام یوم ستتتوتو نیوستی کوریتم پورویم گتم کستد وبھارتی، یہ ایسا یوگ کا طریقہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا یوگ کا طریقہ ویدوں میں بتایا کہ محمد کے ذریعے سے لوگوں میں بتایا کہ آخری یوگ ہے، نماز کا آخری طریقہ، زکوٰۃ کا آخری طریقہ، اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ویدوں میں کہہ دیا گیا کہ یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آنے والے۔ بتانا وسیم رضوی اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو، اپنے اپنے گروؤں کو، اپنے اپنے دجال کے چہروں کو، اپنے اپنے شرابی لوٹیروں کو، اپنے منسٹروں کو بتانا کہ یہ ہمارے ویدوں میں ہے۔ الزام لگانے سے پہلے دیکھ لو، اپنے گرنتھوں میں پڑھ لو، خلافہ کو برا کہنے سے پہلے خلافہ کی فضیلت دیکھ لو۔ چتربھر بھراتری بھر دیو کرشیامی کلکشیم، قرآن میں تبدیلی کرنے سے پہلے دیکھ لو۔ یجم پرچچامیام ستتتوتو نبوستی کرویم پرویم گتم کستدی بھارتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ کا فائنل ڈیسیزن ہے، اگر تم نے بدلنے کی کوشش کی تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے بدل دے گا، تمہارا نظام بدل دے گا۔ تم قرآن کو نہیں بدل سکتے۔ قرآن کو بدلنے کے لیے بڑے بڑے ترم خواہ آئے تھے، اللہ نے سب کو اس زمین سے، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قرآن سے محبت کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ بہت بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا، علماء کرام کا بہت بڑا مقام۔ ہمارے ان مدرسوں کا، ان مسجدوں کا، انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں جناب، قرآن پڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ کر آتنکوادی پیدا ہوتے۔ ہم قرآن پڑھتے، ہم 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، ہم نے آج تک کسی انسان کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا۔ ہمارے امام صاحب قرآن پڑھے، کھڑگپور میں مدرسہ ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ قاری طیب صاحب کے یہاں مدرسہ ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ حفظ الرحمان صاحب مدرسے میں رہتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ ڈیبرا میں مدرسہ ہے، قرآن پڑھاتے ہیں۔ آپ کے بیلدہ میں، آپ کے آس پاس میں بہت سارے مدرسے ہیں۔ آپ کے اڑیسہ میں مدرسہ ہے، جلیشور میں مدرسہ ہے، آپ کے ہاوڑہ میں، کلکتہ میں، پورے بھارت میں مدرسہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج تک کہیں پر کوئی قرآن پڑھنے والا کوئی جہادی بنا ہو، کوئی آتنکواد بنا ہو؟ آپ نے دیکھا وسیم رضوی نے کیا کہا کہ قرآن پڑھ کر ان 26 آیتوں کے ذریعے سے آتنکواد کی تعلیم دی جاتی، تو قرآن پڑھنے والا گویا کہ آتنکواد ہے۔ آتنکواد کا مطلب قتل کرنے والا۔ ذرا ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ مسلمانوں، وسیم رضوی بھی بتائے، نرسمہانند سرسوتی جی آپ بھی بتاؤ، کیا آپ نے جو کہا قرآن میں جہاد کی تعلیم، اس کا مطلب قرآن پڑھنے والا جہادی ہوتا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل سچ نہیں، اس لیے کہ آپ جھوٹ بولتے، آپ ایمان فروش ہیں، آپ بے ضمیر ہیں، آپ نے ایمان کو بیچ لیا، آپ نے اپنے زمین کو فروش کر لیا، آپ ضمیر فروش انسان، آپ میں انسانیت نہیں۔ اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند میں قرآن کی تعلیم ہوتی، لیکن آج تک دارالعلوم دیوبند سے ایک بھی آتنکواد نہیں نکلا۔ مظاہر علوم سہارنپور میں قرآن کی تعلیم دی جاتی، آج تک مظاہر علوم سہارنپور سے ایک بھی آتنکواد نہیں نکلا۔ دارالعلوم شاہی مراد آباد میں قرآن کی تعلیم دی جاتی، آج تک ایک بھی جہادی پیدا نہیں ہوا۔ آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں قرآن کی تعلیم دی جاتی، آج تک کسی بھی مدرسے سے ایک بھی جہادی پیدا نہیں ہوا، ایک بھی آتنکواد پیدا نہیں ہوا۔ بتاؤ اس دیش میں محمد اخلاق کو مارنے والا کون سا قرآن پڑھا تھا؟ بتاؤ اس دیش میں محمد جنید کو مارنے والے نے کون سا قرآن پڑھا تھا؟ بتاؤ اس دیش میں گاندھی جی کو مارنے والا ناتھورام گوڈسے نے کون سا قرآن پڑھا تھا؟ بتاؤ اس دیش کے اندر، گجرات کے اندر فساد کروانے والے 3500 مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزت لوٹنے والا، ان کا قتل کرنے والا کون سا قرآن پڑھا تھا؟ بتاؤ بھاگلپور میں دنگا کرنے والے کون سے قرآن پڑھے تھے؟ بتاؤ مالیہ گاؤں میں بم بلاسٹ کرنے والے کون سا قرآن پڑھے تھے؟ بتاؤ مکہ مسجد کی صحن میں بم بلاسٹ کرنے والا کون سا قرآن پڑھا تھا؟ بتاؤ امریکہ نے 73 ملین انسانوں کا قاتل ہے، جو کہ انسانوں کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا ہے، عراق میں قتل کیا ہے، افغانستان میں قتل کیا ہے، اور دوسری جگہوں میں قتل کیا، چیچینیا میں قتل کیا ہے، بوسنیا میں قتل کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کے آرمی نے کون سا قرآن پڑھا ہے؟
اس زمین پر ہٹلر نے 6 کروڑ انسانوں کا قتل کروایا، یہودیوں کا، انہوں نے کون سا قرآن پڑھا؟ جب ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا لیکن پھر بھی انسانوں کا قتل کیا۔ قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی تھے۔ قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ مولانا قاسم نانوتوی۔ قرآن پڑھنے والے کون؟ مولانا عبدالرشید گنگوہی۔ قرآن پڑھنے والے کون؟ مولانا عبید اللہ سندھی۔ قرآن پڑھنے والے کون؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ قرآن پڑھنے والے کون؟ مولانا فضل حق خیر آبادی۔ قرآن پڑھنے والے کون؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ۔ قرآن پڑھنے والے کون؟ مولانا اشرف علی تھانوی۔ قرآن پڑھنے والے کون؟ مولانا حفظ الرحمان سہارمی۔ یہ کون ہے وسیم رضوی؟ بتاؤ ان غداروں کو۔ یہ وہ لوگ انڈین فریڈم فائٹر ہیں، یہ بھارت کے سوتنتر سینانی ہے جنہوں نے ٹوپی اور داڑھی رکھ کر انگریز کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ قرآن پڑھنے والے تھے، ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھا۔ کن کے لیے لڑ رہے تھے؟ اس دیش کے لیے انگریز کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے قرآن پڑھنے والا جہادی نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا آتنکواد نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا امن پرست ہوتا ہے، شانتی پرست ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ایک پیغام ہے جو سب کے نام، یہ ان لوگوں کے بھی نام جو لوگ ہمارے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جناب قرآن میں یہ آیتیں غلط۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں بالکل نہیں جانتے۔ اللہ نے قرآن میں نازل کیا ایک ایسے ایسے الفاظ جو صاف اور کھلے لفظوں کے اندر ان کو بھی دعوت دیتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا پیغام ہے، آؤ پڑھ کر تو دیکھو، اس کو پڑھ کر دیکھو۔ جب تم پڑھو گے تمہیں پتا چل جائے گا کہ جو پیغام قرآن کا ہے وہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویدات میں، بائبل میں، رامائن میں، مہا بھارت میں، گیتا میں وہ پیغام رکھا ہے۔ کیا ہے قرآن میں؟ اقیم الصلاۃ، ویدوں میں ہے پتھما دارکا جیوا۔ کیا ہے قرآن میں؟ قیامت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ویدوں میں ہے قیامت، مہا پڑھ لے۔ کیا ہے؟ اوم پورمدہ پورمدم۔ کیا ہے قرآن میں؟ ادعوا ربکم عبدوا اللہ عبدوا الرحمن۔ کیا ہے ویدوں میں؟ اندر، مترا، ورن، سوریہ، سرو، نکشترا، اسم اللام، ہتہتوا ویدوں میں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ویدوں میں بھی یہی چیز ہے۔ کہا گیا ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہ۔ کیا ہے قرآن میں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منشا ہے قرآن میں، ویدوں میں بھی ہے۔ ایکم برہم دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن۔ کیا ہے قرآن میں؟ محمد کو مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ویدوں میں کیا ہے؟ ویدوں میں یہی بات کہی گئی، یہاں نہ پکشواتے کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھاکوں، تبلک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی۔ کیا ہے قرآن میں؟ قرآن میں ہے من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہی چیز ویدوں کے اندر ہے۔ ویداہم میں پروشی مہان مادتیو وارون تپس پرستات ینیایا۔ کیا ہے قرآن میں؟ کہ محمد کو مانو گے تو مہان ہو جاؤ گے، محمد کو اپنی زندگی کا رول ماڈل مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی چیز ویدوں کے اندر یہ بات بتائی گئی۔ احمدی پرشتتی میگا مرتس جگرم بہم سوریہ واجانی نراشن سمباجنم باجنی شہیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتم ن درگاد وسوا سدانو وشو سمانو اہنسو نشپ پڑتا۔ کیا ہے قرآن میں؟ قرآن میں اذان ہے، ہم جو مسجد میں اذان دیتے ہیں یہ قرآن میں ہے، ویدوں میں بھی تو ہے۔ ویدوں میں ہے اچلاپی سرو بکشی بھوشیتی جنومم بنا کولم چ پشوشتے شام بکشیا متامم۔ نرسمانند سرسوتی جی ایک مرتبہ اپنے وید کو دیکھتے، جو پیغام ہمارے قرآن میں ہے وہی پیغام آپ کے ویدوں میں۔ ہمارے ساتھیوں، ہمارے نوجوان بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان، جس قوم کا نوجوان اپنا ٹارگیٹ طے کر لے وہ قوم آگے بڑھتی ہے۔ ہم لوگوں نے ٹارگیٹ طے نہیں کیا،
पता किसने टारगेट तय किया? आरएसएस वालों ने। अभी आरएसएस वाला फोन कर दे कि लोगों, ए वर्करो, तुम्हें यहाँ पर गोविंदपुर में जमा होना है, तो मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट में वो 500 वर्कर मेंबर जमा हो सकते हैं, और हम मुसलमानों में चीख कर चिल्ला कर रह जाएंगे तो जमा नहीं होंगे। वो जो काम हम में होना चाहिए वो चीज़ उनमें है। हमारी बहन आयशा क्यों चली गई? अपनी जान को गवा दिया, इस वजह से गवा दिया चूँकि उनका हमारा नौजवान आरिफ शेख जो उनका शौहर था, उसने उसका हक नहीं दिया, उसने टॉर्चर किया। शादी को हम लोगों ने इतना महंगा बना दिया, इतना महंगा बनाया। वो रिश्तेदार भी थे आपस में, निकाह हुआ, लेकिन आरिफ शेख बार बार टॉर्चर करता था, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, मुझे बिजनेस करना है, मुझे गाड़ी दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। मेरे मुस्लिम भाइयों, निकाह के बाद 4 चीज़ ज़रूरी, निकाह के बाद, और उन चारों चीज़ों में जो ज़रूरी है वो लड़का को करना होता है, लड़की वालों को कुछ नहीं करना होता। वो 4 चीज़ क्या ज़रूरी? निकाह जैसे होता है, पहली बात तो निकाह होना चाहिए कहाँ पे? बेहतर तरीक़ा है कि निकाह जलसों में हो, निकाह मस्जिद में हो, जुम्मे की नमाज में, निकाह ईदैन की नमाज में हो। आलिन निकाह, निकाह करो आम खोल कर, यानी ऐसे मजमे में जहाँ दीनी मजलिस हो वहाँ पर। ऐसा नहीं कि मुखिया, मेंबर, एमएलए, सरपंच, प्रधान आएगा बैठेगा तभी निकाह होगा। वो लोग आकर तो औरों काम खराब कर देते। कैसे खराब करते? आएंगे, बिरयानी खाएंगे और दैन मोहर लड़के के ऊपर 10 लाख रुपए बांध कर चले जाते। अब पता दैन मोहर देना क्या है, ज़रूरी है। मुसलमानों, दैन महर अदा करना फ़र्ज़ और वाजिब है। आपका निकाह हुआ, आपका दैन महर बांधा गया, कितना? 10 लाख। अब आपकी कमाई कितनी है? आप दिन में 500 रुपये कमाते हैं तो 15,000 रुपये महीना हुआ, 1 महीने का 15,000। अब पूरे साल जोड़िएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 2 लाख रुपये इनकम हुआ पूरे साल का। अब उसमें खर्चा भी है, यानी पूरी ज़िंदगी भी आप चाहेंगे तो अपनी बीवी का दैन मोहर 10 लाख रुपए नहीं अदा कर पाएंगे। अगर दैन मोहर आप अदा ना करो तो आपकी बीवी मना कर सकती है, डोंट टच मी माय डियर हस्बैंड, मुझे मत छुओ। क्यों? पहले हमको महर दो। शरई एतबार से आपकी बीवी अगर आपसे दैन महर का मुतालबा कर ले, पहली रात में, सुहाग रात में, शबे ज़ुफ़ाफ़ में, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। क्यों? दैन महर आपके जिम्मे वाजिब और ज़रूरी। तब आप क्या करेंगे? मुखिया जी तो बिरयानी खा के, अब बिरयानी खा के आप पर 10 लाख दैन महर तय करके चले गए। इसलिए दैन महर इतना बांधना चाहिए कि जितना लड़का दे सकता। अगर लड़का 2 लाख रुपए महीना कमाता है तो उस पे 5 लाख बांधिए तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? वो फौरन दे देगा। लेकिन अगर लड़का बहुत कम कमाता है तो कम रखिए, मेरे फातिमी रखिए। वो भी नहीं कमा पाता है तो 10,000 रखिए, 5,000 रखिए, 15,000 रखिए, 20,000 रखिए। दैन महर कम होने चाहिए, लड़के की कमाई के मुताबिक दैन महर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दैन महर पैसों के साथ, गोल्ड के साथ अशरफी भी डाल देते कि 2 अशरफी, 3 अशरफी। हमारे यहाँ बहुत होता है, लड़के से पूछ लो या जिन्होंने दैन महर तय किया उनसे पूछ लो कि अशरफी देखा है कभी? वो कहेगा कि देखा तो दूर की बात, नाम भी पहली बार सुन रहे आज, अशरफी। ऐसा है नहीं। निकाह कीजिए दीनी मजमे में। निकाह के बाद सबसे पहली चीज जो जरूरी वो दैन महर है। और दैन महर किसके जिम्मे? लड़के के जिम्मे। दैन महर देना जरूरी, लेकिन निकाह के बाद जो जरूरी है उसको तो देते नहीं। निकाह के बाद लेकिन क्या ढूंढते हैं कि हमारा जहेज का सामान कहाँ पर है, गाड़ी है कि नहीं, खपाची आया कि नहीं आया, पल्सर आया कि नहीं आया, 4 व्हीलर आया कि नहीं आया, बेड कौन सा है, दीवान बॉक्स पलंग है कि नहीं, अरे इसमें गद्दा कौन सा है,
कपड़े कितने। अब इसमें यह है कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है ऐसा कि सुई धागा भी देते, सुई धागा ऐसे ऐसे लगा कर देते और क्या कहते, देखो मैंने बेटी को सुई धागा तक दिया, गर्व करते देते। शर्म की बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। निकाह के बाद 4 चीज, सबसे पहले देन महर लड़के को देना चाहिए, उसके बाद नान नफका। नान नफका मतलब घर हो आपकी बीवी के लिए और कपड़े हो आपकी बीवी के लिए, घर के अंदर जो भी जरूरियाती सामान है वो भी इंतजाम करो। आपकी बीवी अगर शॉपिंग करना चाहती है तो वो भी कराओ, आपकी बीवी अगर हलवा पूरी खाना चाहती है तो वो भी खिलाओ, आपकी बीवी अगर गोल गप्पे खाना चाहती है तो वो भी खिलाओ, आपकी बीवी अगर घूमने के लिए जाना चाहती है दीघा तो पर्दे में रखकर उनको घुमाओ, यह आपकी जिम्मेदारी है। या ताइनान नफके में खर्चा उनका बर्दाश्त करना, ये नहीं कि बीवी के पास जो सोने और चांदी की जो अंगूठी है, पता चला कि अपने आप शराब भी पी रहे घूम रहे और बीवी से करे जरा वो तो अंगूठी दो ना, पेट्रोल डालना है, ये बिल्कुल सही नहीं। आपको उनको देना चाहिए। बल्कि अगर आप 10,000 15,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आप नान नफका के अलावा 100 रुपए 500 रुपए अपनी बीवी के हाथ में दीजिए कि लीजिए मैडम, आपको आपकी इच्छा के मुताबिक जब कभी शॉपिंग करना हो तो कीजिए। हाँ, लेकिन माँ बाप को मत भूलिए, कहीं मैडम जी को सर पे चले के रखे और माँ बाप को डंडे मारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नान नफका 2 चीज, एक निकाह महर और एक नान नफका। तीसरी चीज, जब निकाह होता है तो छुआरा बढ़ता है तो छुआरे का खर्च भी लड़के के ऊपर। 3 चीज। चौथी चीज क्या है, निकाह के बाद यह होना चाहिए वलीमा। वलीमा यानी अपने दोस्तों को खाना खिलाओ, बिरयानी खिलाओ, चिकन मटन की दावत करो। अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो ये दावत कौन करेगा, ये लड़का करेंगे। लेकिन होता इसका उल्टा, वलीमा तो करते नहीं हैं, लेकिन जब निकाह के लिए बारात में जाएंगे तो 10-10 15-15 20-20 गाड़ी में बैठकर लड़की वाले के घर पहुंचते हैं। नाजायज और हराम है। अगर कोई भी हमारा नौजवान दूल्हा अगर अपने यार दोस्तों को लेकर अपने लड़की वाले के पास पहुंचता है और वहां खाने का इंतजाम होता है, शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं मिलता मेरे भाइयों मेरे साथियों। तो निकाह के बाद क्या काम, 4 काम करना, एक महर, एक नान नफका और एक छुआरे का खर्च और एक वलीमा। वलीमा लड़के को करना चाहिए। अगर आप लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको करोड़ रुपए दिया, आप चाहते हैं कि हम 1 लाख रुपए खर्चा करें, तो वली में आप अपने यार दोस्तों को बुलाकर, गांव वालों को बुलाकर, रिश्तेदार को बुलाकर कर सकते हैं। शरीयत में ये 4 चीज। लेकिन ऐसा होता नहीं है फौरन जब निकाह हो जाता है, बल्कि बात जगहों पर तो निकाह को अटका देते हैं, रोक देते हैं। क्यों निकाह नहीं हो रहा है जी? इसलिए कि अभी खपाची गाड़ी नहीं खरीदा। जब तक खपाची गाड़ी ना खरीद रहे तो निकाह नहीं करें। हम एक जगह पर मीडिएटर बने। एक जगह पर हमारा दोस्त बोला, मौलाना अब्दुल्ला हमारा निकाह करा दीजिए, हम खूबसूरत लड़की हम चाहते हैं, हमारी वाइफ खूबसूरत हो। हमने कहा अच्छी बात है भाई। हमने कहा चलो मेरी नज़र में एक लड़की है, उसका अब्बा नहीं, उसका अब्बा का इंतकाल हो गया, आप आओ ज़रा लड़की देख लो। उन्होंने कहा ठीक है, हम दिखाए। और लड़की जो आपकी होने वाली वाइफ है, आप अगर चाहें आप अपनी होने वाली अहलिया को, बीवी को आप एक नज़र देख सकते हैं। क्यों? हो सकता है कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो। आप सिर्फ माँ बाप पर अगर डिपेंड किए, माँ बाप ने अपनी मर्जी का देखा, देख करके निकाह करा दिया, निकाह के बाद जब आप उसकी घूंघट उठा के देख रहे हैं तो आपको पसंद नहीं, तो फिर ये चीज़ झगड़े की बाइस बनेगी। इसलिए अल्लाह के नबी का फरमान भी है और इशारा भी है कि आप होने वाली बीवी की ज़ियारत कर लें एक बार, ताकि आप उनकी शक्ल से वाकिफ़ हो जाएं, उनके मिजाज से कुछ न कुछ आपको रब्त हो जाए। मेरे भाइयों, उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है भैया आ जाओ देखने के लिए। वो आया, देखकर बोला मौलाना डन है, मैं रिश्ता करना चाहता हूँ। हमने कहा कि बाबू ऐसा इसके अब्बा का इंतकाल हो गया, जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी समझेंगी इनकी अम्मी ने इनके लिए किया है वो चीज़ें तुम्हें दी जाएंगी, लेकिन तुम्हारे डिमांड के मुताबिक नहीं पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौलाना हमको हमारी अहलिया चाहिए, हमको लड़की चाहिए
اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے تاریخ طے کر لو۔ تاریخ طے کر لی گئی جی، فلاں تاریخ کو 2 بجے دن میں نکاح ہونا ہے۔ اب مہمان سب آ گئے، اب فون کر رہے ہیں لڑکا بابو کتے بیٹھے ہو، آؤ نا نکاح کے لیے۔ وہ کیا بولتا ہے وہاں سے، وہ نہیں بلکہ جو میڈیٹر ہم بنے، لیکن اس نے ایک کو اور بنایا، اس کے ذریعے کہلوا رہا کہ حضرات حافظ صاحب کا تو نکاح ہوگا، لیکن ایک نکاح والا، ایک لڑکی والا اور اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے آج ہی۔ ہم نے کہا کیوں، اس کی تو بات یہاں ہوئی؟ بولا وہ لڑکی والا گاڑی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا گاڑی کا مطلب؟ بولا گاڑی دینے کے لیے۔ وہ کہہ رہا کہ نکاح کرو میری بیٹی سے، تم کو ہم انفیلڈ گاڑی دیں گے، بھٹر انفیلڈ بلٹ دیں گے۔ اب وہ لڑکا من اس کا موٹا ہو گیا ہے، اب وہ ادھر جانا چاہتا ہے۔ ہم نے کہا تو یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ ہم نے کہا کہ انہوں نے سب کو بلا لیا ہے، رشتہ داروں کو بلا لیا، سب کو خبر کر دی ہے، بے عزتی کی بات ہے، بلاؤ لڑکے کو۔ انہوں نے کہا کہ سر دیکھیے نا، گاڑی کا انتظام کر دیتے، چھوٹی موٹی کوئی گاڑی لے لیتے، اپاچی کھپاچی، ہم تو اپاچی نہیں بولتے، کھپاچی بولتے ہیں کیونکہ پیٹرول بہت کھاتا ہے وہ گاڑی، ہم کھپاچی بولتے۔ بلا کھپاچی ایک ٹھو لے کے دے دیتے، یا پلسر لے کے دے دیتے، انفیلڈ نہیں دیتے، لے لیتے تو نکاح ہو جاتا۔ کم سے کم یہ بات آتی کہ دیکھیے کھپاچی گاڑی دیا۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک، ہم نے کہا اچھا شام تک کی مہلت دیجیے۔ ہمارے جسٹ اسکول کے برابر میں ایک شو روم ہے شعیب بھائی کی، ہم نے کہا کہ بھیا ایسا ایک کھپاچی چاہیے ہم کو ارجنٹ میں، نکاح اٹکا ہوا ہے، جو بھی پروسیس ہوگا، پیمنٹ کا لین دین ہوگا کر دیجئے گا، ہو جائے گا آپ کو۔ بولا ٹھیک ہے مولانا جائیے، گاڑی انہوں نے دے دی فوراً۔ شام کا ٹائم متعین ہوا، اسی دن شام کو ہم نے کہا دولہے بابو تمہارا کھپاچی تیار ہے، آ جاؤ نکاح کے لیے۔ اب پورے شان کے ساتھ ایک دم شیروانی ویروانی لگا کے دولہا باؤ خوشی آئے، کھپاچی دیکھ کر بیٹھے ایک دم مسکراہٹ چہرے میں۔ ہم نے کہا کہ دولہے باؤ بہت خوش ہو نکاح کرنے کے لیے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ خوش اس لیے نہیں تھا کہ اس کا نکاح ہو رہا، وہ شاید خوش اس لیے تھا کہ اس کو کھپاچی مل رہی ہے آج۔ ہم نے کہا چلو قاضی صاحب، ہم نے حفظ الرحمان کو بلایا، حافظ حفظ الرحمان کو کہا کہ بھیا قاضی نامہ بھرو۔ لڑکے کا سب کچھ بھرا گیا، لڑکی کے کولم میں سب کچھ بھرا گیا۔ جب خطبہ پڑھا گیا، نکاح کی بات آئی کہ محمد نثار بن فلاں کا نکاح کن سے کرایا جاتا ہے؟ کھپاچی، ماڈل نمبر سن 2019 اور ان CC 160 اور کمپنی بجاج۔ اس کھپاچی کو مہر فاطمی کے عوض میں حافظ نثار کو ان کی بیوی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب سب وہ لوگ دھنگ ہو گئے کہ کھپاچی سے کیسے نکاح ہوگا، کھپاچی سے نکاح کیسے ہوگا۔ ہم نے کہا کہ بھائی پڑھو، قبول کرو۔ لڑکا بابو بولو قبل تو، بولو کہ میں نے قبول کیا۔ کیوں نہیں قبول کر رہے ہو؟ یہ رہی تمہاری بیوی سامنے، سفید کھپاچی۔ بولا کیا مولانا، موٹر سائیکل سے نکاح ہوگا کہیں؟ ہم نے کہا کیوں؟ نکاح تو تمہاری بیوی سے 2 بجے طے تھی، تم بولے کہ نہیں گاڑی آئے گی تب نکاح کریں گے، تو گاڑی آ گئی، لو نکاح کرو اور بیٹھ کر جاؤ بیوی کے اوپر اور جا کر آبادی بڑھاؤ، بچے پیدا کرو، اس کھپاچی کو لے کے جاؤ، ہو گیا تمہارا نکاح اس سے۔ اب وہاں سارے لوگ جو آئے تھے وہ شرم کے مارے سب کا سر نیچے ہو گیا۔ ہم نے کہا کیوں شرم آتی ہے اب؟ ہم نے کہا کہ جب میں نے آپ کو کہہ دیا تھا تم کو کھپاچی چاہیے، تم کو انفیلڈ چاہیے، تم کو پلسر چاہیے، تم کو براق چاہیے، کہ کیا چاہیے تم کو سب مل جائے گا، لیکن ابھی نکاح کر لو ٹائم پہ ورنہ بے عزتی ہوگی۔ تم نے گاڑی کی وجہ سے نکاح کو ملتوی کر دیا، جس گاڑی کی وجہ سے تم نے نکاح کو ملتوی کیا اسی گاڑی سے اب تمہارا نکاح پڑھایا جائے۔ پڑھو نکاح، بولو قبل تو اپاچی، اور اپاچی کا بھی ہورن بجا کر کہا جائے گا ٹو، وہ بھی کہے گی قبل تو، نکاح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے کہا کہ یہ چیز نہیں چلے گی۔ پہلے تم نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم کچھ نہیں ڈیمانڈ کریں گے، تمہارے وعدے کے مطابق نکاح ہو رہا تھا، تم کو سب کچھ ملے گا، نہیں کیا ہم نے نکاح۔
ہم نے کہا جاؤ جہاں نکاح کرنا ہو جا کے نکاح کرو، اور الحمدللہ دوسری جگہ پر ایک حافظ قرآن سے اس بچی کا نکاح ہوا۔ یہ معاشرے میں ہماری برائی ہے، اسی برائی کی وجہ سے عائشہ جیسی ہماری سماج کی بیٹیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ ہر اعتبار سے ہمیں سست نہیں بننا ہے، ہمیں اپنی زبان میں آواز بلند کرنی ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، تو ہم ہی ان کو موقع دیتے ہیں، ہم ہی ان کو بولنے کا آفر کرتے ہیں، موقع فراہم کرتے ہیں۔ تب وہ ہماری کمی کو دیکھ کر، ہماری کمزوری کو دیکھ کر، ہماری کوتاہی کو دیکھ کر تب وہ ہم پر ہنستے ہیں۔ ورنہ آج دیکھ لیجئے فرقہ پرست طاقت کتنی مضبوط ہے، ہم کتنے کمزور ہیں، ہم کتنے کمزور ہیں۔ ہمارا کوئی ٹارگیٹ طے نہیں ہے، ہمارا کوئی فیوچر پلان نہیں ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوانوں، جو جوش اور جذبہ آپ نے دکھایا ہے وہ جوش اور جذبہ آپ باقی رکھیں۔ آپ قرآن کے لیے، آپ شریعت کے لیے، آپ جہیز کی مخالفت میں، آپ اسلام کے پرچار میں استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ یہ فرقہ پرست جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ منہ کے بل گریں گے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کی جاتی، کوئی آواز بند کرنے والا نہیں ہوتا۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، اپنی زبان میں آواز بلند کرو، اپنی زبان کو کھولو ظلم کے خلاف۔ ابھی بنگال کے اندر ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہونے والا ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں آپ اپنے ایمان کو نہیں